السلام علیکم. کیا حال ہے آپ سب کا؟ ہلو، ہاؤ آر یو ینگ لیڈیز اینڈ ینگ مین؟ ہاؤ آر یو ڈوئنگ؟ انجوائنگ یور ویکینڈ اینڈ اٹس سنڈے ٹوڈے. اینڈ واٹ بیٹر وے than listening to a story, visiting places, imagining things, learning new words, new situations about other people, and learn from them and enjoy them and have fun. That's the best way to begin your Sunday, isn't it? So ہم بڑے مزے کی کہانی آپ کو سناتے ہیں جو کہ سبق آموز بھی ہے اور بہت اچھی ہے اور بہت ہی اچھے مصنف نے لکھی ہے اور ان کا نام ہے عطا الحق قاسمی. تو جی ہم جاتے ہیں صفحہ نمبر 17 پہ اور اپنی پہلے اردو کی کہانی شروع کرتے ہیں اور پھر انگلش کی. اور اب میں نے سوچا ہے کہ وہ ملے جلے ایج گروپ کی، آپ کے ایج گروپ کی کہانی ہونی چاہیے. کیا خیال ہے؟ کبھی تھوڑے سے بڑے بچوں کی بھی کر لی، ٹھیک ہے نا؟ تو اب آپ سب تیار ہیں؟ اور بھی اپنی بہن بھائی کو، اپنے دوستوں کو، کزنس کو بھی کہا کریں، مل کے سنا کریں. ہاں، اور مجھے پیغام دینے کہ آپ کو کیسی کہانیاں پسند ہیں، ان کے نام، ان کے مصنف کے نام مجھے لکھ کے بھیجیے، مجھے بہت خوشی ہوگی. ٹھیک ہے؟ اور پھر ہی مجھے پتا چلے گا نا کہ آپ سنتے ہیں اور میں کچھ سوال بھی آپ کے پاس چھوڑوں گی. تو چلیں جی شروع کرتے ہیں. سب سے بڑی دولت، یہ جی، اور اس کو لکھا ہے عطا الحق قاسمی نے، اور یہ وہی شیخ غلام علی اینڈ سنز کی کتابیں ہیں. آپ اپنے بک شاپس پہ جائیں، انہوں نے کہیں رکھیں شیخ غلام علی اینڈ سنز کی بڑی مزے کی بڑی خوبصورت کہانیاں ہیں، یعنی کہ جو اتنے بڑے بڑے پائے کے ادیب ہیں اور وہ لکھیں. چل تو ہمارے لیے تو خوش قسمتی ہے نا. چلیں جی اب ہم شروع کرتے ہیں. سب سے بڑی دولت. دولت کیا ہوتی ہے؟ پیسے. اور دولت علم کی بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ سب سے بڑی دولت جو ہے وہ علم اور عزت کی ہوتی ہے اور وہ بڑی محنت سے حاصل ہوتی ہے. چلیں جی تو اس میں جو مین کردار ہے اس کا نام ہے سعید. سعید کا اسکول 7:30 بجے لگتا تھا. 7 بج چکے تھے لیکن وہ ابھی تک سو کر ہی نہیں اٹھا تھا. امی بھی شاید اسے جگانا بھول گئی تھیں. ناشتے کی میز پر سعید کے ابا نے پوچھا، کیا بات ہے، آج سعید نظر نہیں آ رہا؟ ظاہر ہے سب پیرنٹس چاہتے ہیں، یہ ہیں جی سعید صاحب صبح نہیں اٹھے اور آرام فرما رہے ہیں، ابھی پتہ چلتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. تو اب امی ابا ہمیشہ چاہتے ہیں کہ کھانے کی میز پہ ناشتہ ہو یا کھانا ہو، ہم سب اکٹھے ہوں. اوہو، میں تو اسے جگانا ہی بھول گئی، سعید کی امی نے کہا اور اسے جگانے کے لیے کمرے کی طرف دوڑی. سعید آنکھیں ملتا ہوا اٹھا اور غسل خانے کی طرف بھاگا. جلدی سے ہاتھ منہ دھو کر ناشتے کی میز پر پہنچ گیا. جی تو پھر ہاتھ منہ دھونا بہت ضروری ہے جی، اپنے آپ کو صاف رکھنا، اور خاص طور پہ کورونا کے دنوں میں. چونکہ دیر ہو چکی تھی اس لیے جھٹ پٹ جلدی جلدی ناشتہ کیا، جھٹ پٹ جلدی جلدی کپڑے تبدیل کیے، چینج کیے، اور بستہ یعنی کہ اسکول بیگ بستہ بغل میں یعنی کہ کندھے پہ لٹکایا اور امی ابا کو کیا کر کے جی سلام کر کے اسکول کو ہو لیا. اسکول لگنے میں صرف 10 منٹ باقی رہ گئے تھے، اسی لیے وہ تیز 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 قدم اٹھانے لگا. اسے پتا تھا اگر وہ 1 منٹ بھی دیر سے اسکول پہنچا تو اس کی خیر نہیں، اور ماسٹر محمد دین ڈنڈا لے کر اتنا کمزور ڈنڈا نہیں، بڑا والا لے کر اس کے گرد ہو جائیں گے، یعنی کہ اس کی پٹائی کریں گے، اس کو سزا دیں گے لیٹ آنے پہ. آپ کو پتہ ہے وقت پہ جانا بہت ضروری ہے.
چنانچہ اس خیال نے اسے دوڑنے پر مجبور کر دیا، مگر ابھی وہ راستے میں دلدار کے کھوکھے یعنی کہ چھوٹی سی دکان تک ہی پہنچا تھا کہ اس کی دونوں ٹانگیں پھول گئیں اور درد کرنے لگی۔ وہ کچھ دیر سستانے کے لیے، ریسٹ لینے کے لیے، سانس کو ٹھیک کرنے کے لیے، سانس لینے کے لیے ایک جگہ بیٹھ گیا۔ یہ ہیں ہمارے سعید صاحب، پہلے تو بستر میں آپ نے دیکھے تھے، اب وہ ایک طرف دلدار کی چھوٹی سی دکان کے پاس بیٹھ گئے۔ ابھی وہ بیٹھے ہی تھے کہ اچانک اس کی نظر ایک 100 روپے کے نوٹ پر پڑی۔ اب آپ سوچے، یہ آج کل کے سیٹنگ میں نہیں ہے یہ کہانی، یہ ذرا پرانی ہے، یعنی کہ میں بھی 30-40 سال پہلے، تو 100 روپے تو بہت زیادہ ہوتے تھے۔ جو فٹ پاتھ کے قریب پڑا ہوا تھا، اس ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے ابھی ابھی کسی کی جیب سے گرا ہو۔ سعید نے جھک کر اسے اٹھا لیا اور جیب میں ڈال کر چل پڑا۔ کیا کیا اس نے؟ جب اس کو اتنی بڑی دولت، اتنے زیادہ ریڈ کلر کا نوٹ نظر آیا تو آپ کیا کرتے؟ اس وقت اس کے پاس نہ رکنے کا نہ سوچنے کا کوئی ٹائم تھا۔ اس نے سوچے سمجھے بغیر اور جیب میں ڈالا، ٹھیک ہے، اس کو پتا تھا یہ کسی کی جیب سے گرا ہوا ہے، اور پھر چل پڑا اسکول کی جانب۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ اسے سامنے سے حاجی خدا بخش آتے ہوئے دکھائی دیے۔ اب یہ اس محلے میں، اس نیبرہڈ میں ہوں گے حاجی صاحب۔ حاجی خدا بخش آتے ہوئے دکھائی دے۔ وہ غالباً کچھ ڈھونڈ رہے تھے۔ سعید حاجی صاحب کو جانتا تھا، وہ اس کے مکان، اس کے گھر کے قریب ہی رہتے تھے۔ اس نے انہیں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو، حاجی صاحب نے سلام کا جواب دیا اور پوچھا، سعید بیٹا، میرا ایک 100 کا نوٹ رستے میں کہیں گر گیا ہے، تم نے تو نہیں دیکھا؟ سعید ایک اچھا لڑکا تھا۔ آپ کے خیال میں اس کے ذہن میں کیا ہو رہا تھا؟ اور میں آپ کو بھی سوال چھوڑوں گی کہ آپ اگر ہوتے تو کیا کرتے؟ اور یہی وجہ تھی کہ محلے کے سب لوگ اس کی عزت کرتے تھے، کیونکہ وہ جھوٹ نہیں بولتا تھا، چیٹنگ نہیں کرتا تھا گیمز میں، کسی سے لڑائی نہیں کرتا تھا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، اس لیے سب اس سے پیار کرتے تھے اور اس سے دوستی رکھتے تھے اور اس کی رسپیکٹ کرتے تھے، یعنی کہ عزت کرتے تھے۔ مگر اس وقت نہ جانے اسے کیا ہو گیا، اس نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا، جی نہیں، میں نے تو نہیں دیکھا، کیونکہ وہ جھوٹ بول رہا تھا اور اس کو جھوٹ بولنے کی بالکل عادت نہیں تھی۔ اور اس وقت اس کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا، یعنی کہ اس کا چہرہ کبھی سرخ اور کبھی پیلا ہوتا تھا۔ کیوں؟ نروسنس کی وجہ سے، گھبراہٹ کی وجہ سے، گلٹ کی وجہ سے، خلش کی وجہ سے، اور زبان کے ساتھ ساتھ اس کی ٹانگیں بھی لڑکھڑانے لگی تھیں، کیونکہ اس پہ گھبراہٹ طاری ہو رہی تھی، کیونکہ وہ جھوٹ بولنا صحیح نہیں سمجھتا تھا۔ مگر حاجی صاحب نے اس کی اس حالت کو نہیں دیکھا، وہ اپنی پریشانی میں تھے۔ وہ کچھ دور آگے جا کر اپنا نوٹ، 100 روپے کا نوٹ جو ان کی جیب میں سے گرا تھا، اس کو ڈھونڈنے لگ گئے۔ سعید اب یہاں کھڑا نہیں ہونا چاہتا تھا، اس لیے کہ وہ گھبرایا ہوا تھا اور اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور اس کو پتا تھا وہ اسکول سے بھی لیٹ ہو رہا ہے۔ اس نے اپنی رفتار یعنی کہ سپیڈ چلنے کی اور تیز کر دی اور بھاگم بھاگ اسکول پہنچ گیا، اور ہفتہ اسکول پہنچ گیا بھاگ کے۔ ہر روز اس کی جیب میں چند پیسے ہوتے تھے، اور وہ اپنے ہمجولیوں یعنی ساتھیوں، کتنا پیارا لفظ ہے ہمجولیوں یعنی کہ دوستوں، ساتھیوں، کلاس فیلوز میں سر اونچا کر کے چلا کرتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سچ تھا، اس نے کبھی چوری نہیں کی تھی۔ لیکن آج اس کی جیب میں بھلا کیا تھا؟
100 کا نوٹ تھا، پھر بھی وہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ گھٹیا محسوس کر رہا تھا۔ وہ چپکے سے اپنی کلاس میں جا کر بیٹھ گیا، لیکن آج اس کا دھیان ماسٹر صاحب کی طرف بالکل نہیں تھا۔ اب وہ اپنے آپ کو اچھا نہیں سمجھ رہا تھا، گھٹیا سمجھ رہا تھا کہ وہ عزت کے قابل نہیں ہے، وہ رسپیکٹ کے قابل نہیں ہے، اس لیے وہ خاموشی سے، تھوڑی سی بے دلی سے اپنی کلاس میں جا کے بیٹھ گیا۔ لیکن اس پہ گھبراہٹ تو تھی، اس کو گلٹ تو تھی، اس لیے اس کا دھیان ٹیچر یعنی کہ ماسٹر صاحب کی طرف بالکل نہیں گیا۔ ماسٹر صاحب ریاضی یعنی کہ میتھ، ارتھمیٹک کا کوئی سوال سمجھا رہے تھے، اور سعید سوچ رہا تھا کہ وہ شام کو صادق کی دکان پر جائے گا اور پیٹ بھر کر آلو چھولے کھائے گا۔ اس کے بعد وہ چیپ سٹور جا کر کوکا کولا اور ہیکو آئس کریم اڑائے گا۔ میری بھی یہ فیوریٹ چیزیں ہیں، مزے کی پاپڑی چاٹ اور کوکا کولا اور ہیکو کی آئس کریم۔ آپ سب بتائیے آپ کی کس کس کی ہے یہ فیوریٹ آئس کریم؟ جی۔ پھر اس نے یہ خواب دیکھے اپنے ذہن میں، اور جب خالد اس کے پاس نیا ہیٹ دیکھے گا، یعنی کہ ان پیسوں سے ہیٹ بھی خریدے گا، ٹوپی خریدے گا، تو کتنا جل جائے گا، کیونکہ کل جب اس نے خالد سے اس کا ہیٹ کچھ دیر کے لیے مانگا تھا تو اس نے کیسے صاف انکار کر دیا تھا۔ یہ ہیں ہمارے سعید صاحب، کلاس میں بیٹھے ہیں اور ان کا دوست بھی ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ اس کا چہرہ دیکھیے، انکمفرٹیبل ہے، وہ ڈیپ ڈاؤن اندر سے اپنے آپ سے اتنا خوش نہیں ہے، کیونکہ یہ خواب تو وہ دیکھ رہا ہے کہ 100 کے نوٹ کے ساتھ وہ کتنے مزے کرے گا۔ اور آپ اپنی کہانی بناتے جائیے کہ آپ کیا کریں گے ہر مومنٹ، ٹھیک ہے؟ اب اس کو خالد پہ بھی غصہ تھا کہ اس نے اپنا ہیٹ نہیں دیا تھا۔ ہم نہیں دیتے اس نے کہا تھا، اس پر اسے غصہ تو بہت آیا تھا، مگر وہ کر بھی کیا سکتا تھا۔ لیکن آج وہ اپنا ہیٹ سب دوستوں کو باری باری دکھائے گا، بچے کو، کسی بچے کو، اور خالد کے بچے کو ہاتھ نہیں لگانے دے گا۔ کتنا چلے گا وہ۔ سعید کلاس میں بیٹھا اسی قسم کی باتیں سوچ رہا تھا، یہاں تک کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا اور چھٹی کی بیل یعنی کہ گھنٹی کب بجی۔ وہ کتابیں اپنی بغل میں دبائے گھر چلا آیا، بغل میں یعنی کہ اپنی انڈر آرمز میں، اور اپنا بیگ کندھے پہ لٹکا کے گھر چلا۔ گھر جا کر سعید نے کپڑے چینج کیے۔ کیا آپ کپڑے چینج کرتے ہیں جب گھر؟ جی، بہت ضروری ہوتے ہیں۔ کیوں؟ ہم اسکول میں ڈفرینٹ جگہوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، مٹی میں کھیلتے ہیں، ایک دوسرے کو ہاتھ لگاتے ہیں، فرق جگہوں پہ ہمارے ہاتھ لگتے ہیں، اور ہمیں کھانا تو ہمیں چاہیے کہ وہ مٹی کپڑے اتار دیں تاکہ وہ اگلے دن کے لیے دھل کے تیار ہو جائیں۔ پھر اس نے کھانا کھایا، اور کھانا کھاتے ہی وہ روٹین یعنی معمول کے مطابق بستر پر لیٹ گیا۔ لیکن آج کیا ہوا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ آج نیند اس سے بہت دور تھی، کوسوں دور تھی۔ He could not sleep۔ جیب میں پڑا ہوا 100 کا نوٹ اسے بار بار باہر جانے کے لیے اکسا رہا تھا، اور اس کے ذہن میں جو جیب میں 100 روپے کا نوٹ تھا وہ اس سے انسپائر کر رہا تھا اور اس سے کہہ رہا تھا کہ چلو باہر چلتے ہیں۔ لیکن سعید مجبور تھا، اس کے ابا دوپہر کو اسے بالکل گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتے تھے۔ سو کتنا ڈسپلن تھا، وہ بہت اچھا بچہ تھا۔ لیکن آج کے لالچ نے اس کا ذہن تھوڑا سا بدلا۔ آخر خدا کر کے، اللہ کر کے اس کی آنکھوں میں نیند آئی گئی، اور اس کو نیند آ گئی، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ کیا خوابوں کی دنیا میں کھو گیا، اور اس کو مزے کے خواب آنے لگے۔ لیکن پھر اس نے دیکھا
کہ ایک دم سے اس نے اپنے خواب میں دیکھا 100 کا نوٹ اس کی جیب سے نکل کر سامنے والی میز پر جا گرا۔ سعید نے اسے پکڑنے کی کوشش کی، ہاتھ بڑھایا، لیکن وہ اڑ کر اور پرے چلا گیا۔ اب یہ کہاں ہو رہا ہے، ریالٹی میں یا خواب میں؟ جی، سعید حیرت سے اسے دیکھنے لگا، پھر اس کی نظریں جمی کی جمی رہ گئی۔ کیوں؟ وہ 100 کا نوٹ اڑتے اڑتے وہ کہاں سامنے جا کے گرا، اور پھر اس کو ایسے لگا 100 کے نوٹ میں سے جو قائد اعظم کی تصویر، آپ سب جانتے ہیں، ہمارے بانی پاکستان، ہمارے لیڈر، ہمارے قائد اعظم جن کی تصویر ہے 100 کے نوٹ پہ، وہ جو چھپی ہوئی تھی وہ ہلنے لگ گئی، اسے حرکت کرتے ہوئی دکھائی دی، اور پھر تھوڑی ہی دیر میں قائد اعظم اس کے سامنے کھڑے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے وہ بہت زیادہ مغموم اداس ہوں۔ سعید کام کر رہ گیا، اسے اپنا جرم یاد آ گیا، اپنی چوری یاد آ گئی، اپنی غلطی یاد آ گئی۔ وہ سمجھ گیا کہ قائد اعظم کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں، ان کی آنکھوں میں ٹیئرز کیوں ہیں، شرم سے وہ ان کے قدموں میں گر پڑا، مگر انہوں نے اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا اور اٹھا لیا اور اپنے سینے سے لگا کر پیار کیا، اور پھر اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا، میرے بچے، میرے پیارے بچے، میری قوم کے پیارے بچے، میں جانتا ہوں کہ تم ایک بہت اچھے لڑکے ہو، تم نے زندگی میں پہلی بار شیطان یعنی ایول کے کہنے پر یہ حرکت کی، اس لیے میں تم سے زیادہ ناراض نہیں ہوں۔ میرے بچے، تم پاکستان کی امانت ہو، تم نے بڑے ہو کر حکومت کی بھاگ دوڑ سنبھالنی ہے، تم نے ہی پاکستان کو ترقی کی منزلوں تک پہنچانا ہے، اور دنیا کو بتانا ہے کہ پاکستانی بچے دنیا کے بہترین بچے ہیں۔ اور قائد اعظم نے اس کو بڑے پیار سے سمجھایا کہ تم ہماری امانت ہو، آگے بڑے ہو کے تم سٹیزن بنو گے، اور یہ جو ملک ہے تم لوگوں نے سنبھالنا ہے، اور تم ہی نے پاکستان کو ترقی کی طرف، پروگریس کی طرف، کامیابی کی طرف لے کے جانا ہے، اور دنیا کو بتانا ہے کہ پاکستانی بچے کسی سے کم نہیں بلکہ سب سے اچھے اور بہترین بچے ہیں۔ یہ کہتے کہتے قائد اعظم کی آواز بھر آ گئی، اور آنسوں کی وجہ سے، اور ان کی آنکھیں پھر نم ہو گئیں، تر ہو گئیں آنسوؤں سے۔ انہوں نے اپنی آواز درست کی اور بات جاری کرتے ہوئے کہا، بیٹا، یہ سب کچھ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ تم بچپن ہی سے اچھے اصولوں پر عمل کرو، کہ تم اچھے اصولوں پر عمل کرو، اچھی باتوں پہ عمل کرو، یعنی کہ سچائی، پڑھائی، محنت، دیانتداری، تاکہ جب تم بڑے ہو تو پاکستان تم پر اور تم اپنے پیارے پاکستان پر فخر کر سکو، پراؤڈ فیل کر سکو۔ جی، سعید اپنے پیارے قائد اعظم کی باتیں سن رہا تھا اور دل میں جذبہ اور ولولہ محسوس کر رہا تھا۔ کیوں نہیں، میرے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں۔ وہ بار بار اپنے آپ کو کوستا، اپنے آپ کو ڈانٹ رہا تھا اندر کہ اس نے ایسی بری حرکت کیوں کی۔ اتنے میں اسے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے اسے کوئی جھنجھوڑ رہا ہو، کوئی اس کو جگا رہا ہو، اس کو ہلا رہا ہو۔ اس نے آنکھیں کھولیں تو دیکھا تو امی سنہانے پر کھڑی کہہ رہی تھی، کیا سارا دن سونے کا ارادہ ہے؟ اٹھ کر اسکول کا کام کرو بیٹا۔ سعید ایک دم اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ 100 کا نوٹ اس وقت بھی اس کی جیب میں تھا، اور وہ دوڑتا ہوا گھر سے نکل کر باہر گیا۔ آپ کے خیال میں وہ کہاں گیا ہوگا؟ اور آپ اس کی جگہ ہوتے تو کیا یہی کرتے؟
حاجی خدا بخش مسجد سے نماز پڑھ کر گھر کی طرف جا رہے تھے. سعید نے انہیں روک کر نوٹ ان کے ہاتھ میں تھما دیا اور بولا. اس نے فوراً ان کو سلام کیا اور نوٹ ان کے ہاتھ میں دے دیا. حاجی صاحب مجھے معاف کر دیجئے, میں نے آپ سے صبح جھوٹ بولا تھا, پلیز مجھے معاف کر دیجئے, آئی ایم سوری, میں معافی مانگتا ہوں. حاجی صاحب پہلے تو حیرت سے اس کا منہ دیکھتے رہے. یہ دیکھیے, یہ ہیں حاجی صاحب اور یہ ہیں ہمارے سعید صاحب, اور ان کو 100 کا نوٹ دے رہے ہیں. جی آپ بھی تو ایسی ڈرائنگ کر کے کلر کر سکتے ہیں اور مجھے بھیج سکتے ہیں. پھر ایک دم انہوں نے اس کو سینے سے لگا لیا. 100 کا نوٹ واپس دے کر سعید کو ایسا محسوس ہوا جیسے اسے دنیا کی سب سے بڑی کیا مل گئی. کہانی کا کیا نام تھا؟ دولت مل گئی, انعام مل گیا. اس وقت سعید روحانی اندر سے دل سے خوشی اور فخر محسوس کر رہا تھا, اور قائد اعظم ابھی بھی اسے مسکراتے ہوئے دیکھ رہے تھے. جی تو بچوں, کیسی تھی یہ کہانی؟ پسند آئی آپ کو؟ جی مجھے بھی پسند آئی تھی بہت, اور مجھے بہت یاد آئے قائد اعظم اور ان کی باتیں, اور کتنی راتوں کو دن کو بیماری کے باوجود اس محنت سے انہوں نے یہ ملک بنایا, اور اب ہم اس ملک میں آزادی سے رہتے ہیں, جہاں مرضی جائیں, جو مرضی کریں, ٹھیک ہے نا. تو ہمیں ان کی باتیں, ان کا سبق یاد رکھنا چاہیے. اور ہمارے امی ابو بھی تو یہی کہتے ہیں, ہماری بکس بھی تو یہی کہتی ہیں, ہماری کہانیاں بھی تو یہی بتاتی ہیں, اور ہمارا دل بھی تو ہمیں یہی بتاتا ہے, سچ بولو, بے ایمانی مت کرو, اور محنت کرو. تو اب آپ لوگ اپنا کرونا سے بھی خیال رکھ رہے ہیں, باہر جائیں, زیادہ نہ جائیں, ماسک پہنیں, کسی سے ہاتھ نہ ملائیں, لوگوں سے دور کھڑے ہوں, اور سینیٹائزر ضرور لگانا ہے. اور گھر آ کے کوئی کسی چیز کو باہر ہاتھ لگا کے کیا کرنا ہے؟ ہاتھ دھونے ہیں 20 سیکنڈ تک. مجھے پتا ہے آپ سب کر رہے ہیں, میں بھی یاد رکھوں گی. چلیں اگلے اتوار پھر ملیں گے. آپ سب پیارے پیارے سے مجھے پلیز پیغام بھیجیے اور جواب بھیجیے. اگر آپ سعید کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ اور اگر اب اس وقت نہیں سن سکے, آپ یہ کہانی آپ اپنے کزنز, امی, اپنے فرینڈس کو کہہ سکتے ہیں کہ پیج کو لائک کریں, اور جس وقت مرضی فیس بک پہ اسٹوریز ود عظما پہ سن سکتے ہیں, آپ دوبارہ سن سکتے ہیں. خدا حافظ. اب ہم انگلش کی کہانی پڑھیں گے. جی ایک سیکنڈ, ایک منٹ. اوکے, اب جو ہے کہانی جو میں آپ کو سنا رہی ہوں, the story that I'm going to be reading out to you is from the writer Enid Blyton, and the name of the story is Mr. Pink Whistle and the Money Box. یہ ہے جی وہ کہانی. کیا پڑھ سکتے ہیں اس کو؟ جی. So are you all ready, my young, lovely young men and young ladies? Come one, come all. Time to listen to the story. Let's see what's happening in Mr. Pink Whistle's world in England. For some time, Mr. Pink Whistle had not come across anything to put right, because Mr. Pink Whistle was famous for putting things right. He loved to solve problems, he loved to help good people, because he was a good man, and he was feeling very pleased about it. So he was very happy that he did not have to fix anything right, anything. So that means everything was going just the way it should, right? Right, yes. Perhaps the world is getting a better place, he thought to himself. Perhaps people are being nicer to one another and kinder. Yeah, that's the kind of world we need all over, from east to west.
north to south. Spread kindness, love, courage, help. Yes, do not discriminate at all. Perhaps he thought people are being nicer to one another and kinder. Maybe I needn't go around anymore looking for things to put right. Perhaps I can go back to my own little cottage and live there peacefully with Sooty, my cat. All right. Now, अब उन्होंने बहुत कोशिश की है, try to look around and find somebody in need of help, but no. So now he felt relaxed and he thought he could go back home and be peaceful and live with his cat, whose name was Sooty. But that very day, Pink Whistle had to change his mind because he found two very unhappy children. Oh, he came across two children who were very unhappy. Pink Whistle was walking in the lane that ran back to the back of the garden, and he heard one of the children crying. So he was walking along the wall and he heard there was a garden of the house and those children lived there and they were crying. Never mind, said a boy's voice. Never mind, Katie, we shall have to save up again, that's all. But it was such a mean thing to do to us, sobbed Katie. That's what's making me cry. It was such a horrid, mean, unkind thing. So we should not be horrid or mean or unkind to anyone because it hurts other people. It breaks their heart. Mr. Pink Whistle peeped over the wall. Right. He saw two children nearby, a boy and a girl. They both looked very upset, but the boy was not crying. There we see Mr. Pink Whistle. There he is. Right. And that's the boy who's, I think they are brother and sister. But the sister Katie is crying, but the boy is not crying. And Mr. Pink Whistle is peeping from there. And this is Mr. Pink Whistle. Yes. Okay. Then, what's the matter? Asked Mr. Pink Whistle. Can I do anything to help? No. I'm afraid not, said the boy. You see, it's like this. Katie and I have been saving up for Mother's birthday. We know exactly what she wants. That big red shawl in the dress shop. It's a beautiful and a lovely one. Gee, so these children were saving up money for who? Their mother's birthday. What selfless children. What lovely thoughts and effort, right? Just by loving your mother or father in your heart is not enough. You have to do things for them, and especially on their birthday. I know, I've seen it, said Pink Whistle. Well, it costs a lot of money, said the boy. But Katie and I have been doing all kinds of jobs to earn the money for it. And how did they make this money? They were doing odd jobs for the neighbors, like mowing their lawn or fetching something for them from the grocery store or mailing their letters, etc. We ran errands. We did things. We worked and we delivered papers, even newspapers, said Katie, rubbing her eyes. I helped the farmer to lift his potatoes, said the boy, and that's hard work. And I took Mrs. Brown's baby out each day for a week. Then when she was ill, how nice, said Katie. She gave me £5 for that. And I weeded old Mr. Kent's garden, took out rough and wild plants, and he gave me £3, said the boy. We put it all into our money bags. Money box, big. See, they didn't spend it on themselves, getting candies and sweets and stationery
or some video game, right? "Oh, was your money box in the shape of a pig?" asked Mr. Pink Whistle. "I like that sort of money box," said Mr. Pink Whistle. It was a tin pig. That means it was made of metal and it was pink in color, and it had a slot in its back, slot where you could put money, a hole. See, this kind of money, and they would be so happy, right? Okay. And it had sort of a little key hanging on its side in its tail to unlock a sort of little door in its tummy. Can you see? Did you see the door? Oh, we got the money out of the little door when we wanted it. "The pig was so nice and full," said the boy. He said, "We had collected so much of money, it was happy, and we were happy with the idea that we had saved so much, and it was full. It jingled, jingled. It jingled when we shook it. We were sure we had nearly enough to buy the shawl." And they thought they had enough money to buy that red shawl, which was very expensive. And it's Mum's birthday next week. But now all our money is gone. "Where it's gone?" said Pink Whistle, surprised. "Someone stole it," said Katie, her eyes filling with tears again. "We took it out here at the garden, meaning to count out the money. Then Mummy called us in for our biscuits, and we ran indoors. And when we came out, the pig was gone, and all the money with it." "Oh, somebody must have come by, looked over the wall and seen the money box pig," said the boy sadly. "Now all our hard work is wasted, and we shall never have enough money to buy that shawl." "It really is a shame," said Mr. Pink Whistle, getting quite red with anger. He whistled with anger. "It's not fair that someone should come." "Hello, Sana Nasir Sheikh. Hello, good to see you. Good to see you. Should come along and take all the money you have worked so hard to get. Perhaps I've got some for you. Wait a minute, let me look in my pockets." But, thank you for joining in, Sana. Oh, good to see you as well. Good to hear from you. But Pink Whistle had only 6 pence that day, so that was not of much use. He rubbed one of his pointed ears and frowned. What could he do? We must do something. Someone called the children. "We must go." See, they are good children. When they're called, they go immediately. "It's time for our lunch." "Thank you for being so nice, Mr. Pink Whistle, listening to our problem." The children ran off. Mr. Pink Whistle went on down the lane, remembering the girl's tear-stained face, her face full of tears, and the boy's look of disappointment and sadness. What a shame! What a shame to steal, and that from little children. Hard-earned money. "Well, I shall do something," said Pink Whistle fiercely. "But I don't know what. It seems to me as if all I can do is poke my nose into every house I see and try to find that money box pig." He thought that he'll have to peep into every house and try to find the money box, the piggy money box. So, what did he do? Guess. He made himself invisible. Abracadabra. And began to peep into the windows of all the houses he passed. But he did not see any money box pig at all. He went on and on, peeping into kitchens and sitting rooms, trying to discover a money box pig. And at last he found one. It was standing on the mantelpiece like this one. Yeah,
of a neat little cottage next to a ticking clock. Oops! There was a man in the room, reading. Ouch! There he sees. This man, he's reading. Oopsie daisy. And what's happening? Oh, and he was reading and he had the big money box in his hand. Oh, he looked smart and clean and neat. But Mr. Pink Whistle didn't like his face. Too clever, thought Mr. Whistle. Too sharp. He looks as if he'd do people a bad turn if he could and think himself clever to do it. He realized by looking at his face that the kind of man could hurt people just to benefit himself for his own advantage. Not a good man, not a good-hearted man. And there was the money box pig. Can it be that pig the children had stolen from them? Surely this well-dressed man here would not steal such a thing as a child's money box. He looks quite well off. Yeah, he seemed rich enough, comfortable enough. Someone went up the path and knocked at the door. The man inside looked up, got up quickly, took the money box pig and put it under a cushion. Oops! Why would he hide the money box under the cushion? Then Pink Whistle knew. Because he was watching this man. He had stolen it. Alarm! Said the little man to himself. Aha! Who's the little man? Mr. Pink Whistle being invisible. He wouldn't hide it if he had not stolen it. The mean fellow, the horrid fellow, the dishonest fellow. The man opened the door to his friend, and Pink Whistle slipped inside beside him. He was quite invisible, so no one knew he was there. You are early, said the first man. The others have not arrived yet. Oh-ho, thought Pink Whistle, so there's to be a meeting. I think I'll stay and have a bit of fun. So he stood in a corner, and then there was the piggy bank first. Right. And when he had a chance to do it, he slipped his hand under the cushion and took out the pig. He stood it on the mantelpiece just like I showed you. He shook it and the money jingled. Then Pink Whistle made a grunting noise, just like a little pig, and spoke in a funny piggy voice. Take me back, take me back, take me back. Mr. Crookie. The crook, his name was Mr. Crookie, the man who lived in the cottage, looked up very surprised, and so did his friend. It seemed to them as if the money box pig on the mantelpiece was jigging up and down, jigging up and making noises and talking. Take me back, take me. They could not see Pink Whistle moving it, of course. How extraordinary, said the friend. Mr. Crookie got up and took hold of the pig very roughly. He took it into the kitchen and put it on the dresser there. He slammed the door and came back. There was a knock at the front door and 2 more men came into the meeting. Pink Whistle grinned. Ha! He slipped quietly into the kitchen, found the pig, came back, shut the kitchen door softly, and when no one was looking, placed the pig on the mantelpiece again. Oh, he's having fun, he's being naughty, but he's trying to tease them and knock some sense into them. Then he jiggled it hard and grunted in a piggy way again, talking in a funny, squeaky voice. Take me back, take me back, take me back. I don't belong to you, take me back. All the 4 men stopped talking, hush, and stared in astonishment, surprise, shock at the jiggling pig. Mr. Crookie went very red and looked most upset and alarmed. How had that pig got down from the dresser, opened the kitchen door, and got back to the mantelpiece? He could not solve this puzzle. How was it that it grunted and jiggled and talked like that? It must be magic,
"What does it mean saying that it wants to be taken back?" asked one of the men. "Does it belong to you?" "Of course it does," said Mr. Crookie, with shifty eyes. "I can't imagine what's come over with Pig. I never knew a tin pig behave like that before." "Oh, you bad storyteller. Oh, you wicked man," squeaked Pink whistled. "Oh, you bad storyteller. Oh, you wicked man." That's how he spoke, making the pig dance all around the mantelpiece as if it was angry. "You stole me, you did. Take me back, take me back." "This is very strange," said one of the men, looking hard at Crook. "What does it mean?" "Nothing, it's just a silly joke of some sort," said Mr. Crookie, beginning to trip. "I'll throw the pig in the dustbin." So he snatched it up, went into the yard and threw the pig hot into the dustbin. He slammed on the lid and went inside into the house. How tiresome of this to happen just when he had called a meeting to ask his friends to give him money to start a shop. Now they might not trust him. Pink Whistle has gone into the yard with Mr. Crookie. As soon as Crookie had gone back, Mr. Pink Whistle took off the lid and fished out the pig. It was covered with tea leaves. Pink Whistle crept to the window. It was open. To the men's enormous surprise, the money box pig suddenly appeared on the windowsill, jiggling and jumping like mad, and a grunting voice could be heard at the same time. Then came the squeaky piggy voice. "You bad man, you put me in the dustbin. I'm covered with tea leaves, but you ought to be covered with shame. You stole from those children. You did. You take me back, take me back." "This is most extraordinary and most disgraceful," said one of the men, standing up. "Mr. Crookie, take that pig back at once. If you don't, I shall call the village policeman and ask him to listen to all the pig says." Mr. Crookie felt as if he were in a bad dream. He stared at the pig, which turned a somersault and rattled like mad. "I'm hungry," it squeaked. "I'm hungry. Put something in me. Quick, I'm hungry." Mr. Crookie felt so frightened that he put his hand into his pocket and pulled out the money. There, he popped it into the slot in the pig's bag. There are the men for the meeting, and Mr. Crook inserting the money in the pig. "More, more," cried the pig, and Mr. Crookie put in more and more until he had no money left. "Now take me home, home, home," cried the pig, and leaped high into the air and back again to the windowsill. Mr. Crookie thought that either he or the pig must be mad. He must be hallucinating, imagining things. Or perhaps both of them were mad. How could this thing be happening? Or maybe it was a frightening kind of dream. "Well, I'd better take you back, and perhaps I shall wake up," he said. So he snatched up the dancing pig and ran off with it at top speed. He came to the children's garden and threw the pig over the wall, and it landed with a thud on the grass. Mr. Crookie turned to go home. "Now don't you ever do such a wicked thing again. Don't you do ever such a wicked thing again," boomed a voice in his ear, making him almost jump out of his skin. It was Mr. Pink Whistle. Of course, having one last go at Mr. Crookie, the man tore off down the lane as if 100 dogs were after him. Mr. Pink Whistle made himself visible and climbed over the wall into the garden, and he called the children. There they came running to him, and he showed them the pig which he had picked up. "Here you are," he said, "safely back again and heavier than before. There you are." Look at the delight and joy and happiness when the kids saw the piggy bank and all the efforts coming back, and it had more money in it. The children shouted with like, "Oh, wow, wow, thank you." They undid the little toe in the pig's tummy, and the money tumbled out. "What a lot there was now, more than we ever put in," cried Katie. "Oh, how marvelous! How did it happen, little man? Tell us." They spoke to Mr. Pink Whistle, but Mr. Pink Whistle had vanished again. He didn't need to be thanked. It was enough to see the children's joyful faces and to know
that they could buy their mother the present they had saved up for, and could buy her something else beside now. As for Mr. Crookie, he didn't get the money lent to him for the shop he wanted to start, and a very good thing too. He's still puzzled whenever he thinks of that grunting, dancing, talking pig. But if he happens to read this story, he won't be puzzled anymore. So how did you guys like the stories? I hope you enjoyed the stories. I hope you loved them. I loved them. I wanted to share them. I love the characters. So how did you like Mr. Pink Whistle? What did you really like about him? What did you like about the children? And do you remember the names? Yes, you must write me the names and the names of the stories you want to listen. Any fun story, any fun adventure you have, share it with me. Just message me on Facebook. Directly message me. Can you do that? I'll wait for that. It was wonderful to see your adorable, bright little faces. Okay. See you guys soon. Next week, Sunday, same time, 11:30. Don't forget to like my page. Yes, and share it with your friends, cousins, neighbors, mom and dad. And you can listen to it anytime you like. But nothing like live audience, isn't it? Live storytelling. Did you enjoy it? I loved it. Okay, so be honest and be kind. That's the spirit we should spread around. Okay, see you. Ta-ta. Bye-bye.